تکلیف دور کرنے کا ثواب۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا فرمان معظم ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیوں کہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو رستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جامع ترمذی آیت نمبر 3540۔ روزہ لٹکا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بیہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے، میں روزہ دار ہوں۔ روزہ لٹکا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مدنی سرکار غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ موٹ بیمار مت بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنے بھائی سے نہ تو جھگڑا کرو اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا فرمان ہے، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے نہ تو جھگڑا کرو اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا فرمان ہے، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد ہے، روزہ کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔